الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے ہے، ایک مرنے کے بعد ہے۔ مرنے سے پہلے والی زندگی مختصر ہے، اس میں پیش آنے والے حالات بھی عارضی ہوتے ہیں، وقتی ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور اس میں پیش آنے والے حالات بھی ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں۔ دنیا میں اگر دکھ آ جائے تو وہ دکھ ہمیشہ نہیں رہتا، چلا جاتا ہے۔ دنیا میں خوشی بھی ملے تو وہ خوشی ہمیشہ نہیں رہتی، وقتی طور پہ ملتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں عزت بھی ملے تو وہ ہمیشہ نہیں رہتی، کسی کی عزت ہمیشہ نہیں رہی۔ عزتیں، ذلتیں، خوشیاں، غم، یہ ایسے حالات ہیں جو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ خوشی کبھی یہاں ہے کبھی وہاں، اور غم کبھی یہاں ہے کبھی وہاں۔ جیسے سورج ہے نا، سورج نکلتا ہے تو یہاں سورج نکلا ہوا ہے، یہاں سورج نکلا ہوا ہے، لیکن اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں اس وقت رات ہے۔ یہاں سردی ہے، ساؤتھ افریقہ میں اس وقت شدید گرمی چل رہی ہے۔ تو جیسے موسم دنیا میں ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہیں، دن رات کا نظام ایک جیسا نہیں ہے، اسی طرح خوشیاں بھی وفادار نہیں ہوتی، غم بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ غم بھی کبھی آتے پھر چلے جاتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں۔ یہ دنیا ملی جلی دنیا ہے، اور یہ ایک مکسچر ہے، اور یہاں کوئی بھی ایک حال میں نہیں رہتا۔ اس لیے دنیا پہ کبھی اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو عزت مل جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اب میں عزت دار ہو گیا ہوں، میری عزت مجھ سے کون چھین سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ خوشی دے تو اس خوشی میں مست ہو کر انسان کو اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے، غم کے حالات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خوشی میں غم کو نہیں بھولنا چاہیے، غم میں خوشی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ غم میں جب خوشی یاد رہے گی تو مایوسی نہیں ہوگی، اور خوشی میں جب غم یاد ہوگا تو غرور نہیں آئے گا۔ لہٰذا غم میں خوشی یاد رہے، خوشی میں غم یاد رہے، عزت میں ذلت کے حالات یاد رہے، ذلت میں عزت کے حالات یاد رہے۔ یہ مسلمان کے لیے ضروری چیز ہے۔ دنیا کے حالات عارضی ہیں، وقتی ہیں، مختصر ہیں، اور مرنے کے بعد جو حالات آئیں گے وہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اس وقت ساری دنیا کے لوگ وہ جو عارضی زندگی ہے اس کو بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب کے سب لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے آس پاس بڑے بڑے شہروں میں جتنے بازار بنے ہوئے ہیں یہ آخرت بنانے کے لیے تھوڑی بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو شاپنگ مال بنے ہوئے ہیں، یہ جو شاپنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو
ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, ये सब दुनिया बनाने के लिए और दुनिया में कुछ बनने के लिए, दुनिया की इज्जत को पाने के लिए, दुनिया की वहवा पाने के लिए, दुनिया का पेट पालने के लिए और दुनिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, दुनिया में आने वाली बीमारियों के इलाज के लिए ये अस्पताल मेडिकल स्टोर बने हुए हैं और ये किराना और जनरल स्टोर बने हुए हैं। लेकिन आखिरत की तैयारी जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, जो एक मुसलमान का नस्बुल ऐन है और जिसकी तरफ हमेशा हमारे नबी की तवज्जो रही, हमारे नबी की तवज्जो कभी दुनिया की तरफ नहीं रही, कभी दुनिया की तरफ नहीं रही, कभी दुनिया की तरफ नहीं रही। आप पे भूख आई, आपने उसे इग्नोर किया, आप पे प्यास आई, आपने उसे इग्नोर किया, आप पे बीमारियां आई, आपने उसे नजरअंदाज किया, कभी आपने बीमारी की टेंशन नहीं ली, हाय मैं कब ठीक हूँगा, कभी आपने टेंशन नहीं ली। आपके घर में चूल्हा बुझ गया, 3 दिन, 1 हफ्ता, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक आपके घर का चूल्हा बुझा रहा, लेकिन कभी आपको इसकी टेंशन नहीं हुई कि कहां से आएगा, कब होगा, कैसे होगा, कभी आपको इसकी टेंशन न हुई, बल्कि आपका हौसला इस हवाले से बुलंद हुआ करता था, आप औरों को भी हौसला देते थे। आपकी खिदमत में हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया मोहतरमा आपकी खिदमत में आई और आके कहने लगी, या रसूलल्लाह हमारे घर में कई दिन से खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके पास है कुछ? रहमतुल लिल आलमीन कई दिन से खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास है कुछ खाने को? या कुछ दे दें या दुआ कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या उम्म सुलैम इस्बरी, ऐ उम्म सुलैम सब्र कर, फवल्लाहि मा फी आले मुहम्मदिन शैउन मुंदु सबईन, अल्लाह की कसम मोहम्मद की बीवियों के पास और मोहम्मद के घर में 1 हफ्ते से कुछ नहीं है। हमारे ज़माने में लोग गुर्बत को बहुत बड़ा ऐब समझते हैं, गुर्बत को बाइसे ज़िल्लत समझते हैं, गुर्बत को गिरी हुई निगाहों से देखते हैं, गरीबों को गिरी हुई निगाहों से देखते हैं। भाइयों बहनों, गुर्बत ऐब नहीं है। अगर गुर्बत ऐब होती तो मेरे नबी तो बेऐब हैं, फिर हमारे नबी को गरीब क्यों रखा गया? गुर्बत ऐब नहीं है, गरीब होना ऐब नहीं है, गुर्बत ऐब नहीं है, तंग दस्त होना ऐब नहीं है, मस्कनत और फकीरी ये ऐब नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बेऐब कहा है, जबकि उनको फकीरी में रखा है। बल्कि हमारे नबी की ख्वाहिश थी, हमारे नबी की ख्वाहिश थी, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, जिंदा भी फकीरी में रहना चाहता हूँ, मरना भी फकीरी में चाहता हूँ, क़यामत के दिन उठना भी फकीरों के सफ में चाहता हूँ। हमारे नबी ने दुनिया की परेशानी को कभी दिल पे नहीं लिया, दुनिया की परेशानी की कभी टेंशन नहीं ली, दुनिया के लिए कभी तगोदो नहीं की, दुनिया की कभी परेशानी नहीं उठाई। हमेशा दुनिया में आने वाले हालात को आप नजरअंदाज करते रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा एक दफा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी मेरे पास लेटे हुए थे, तो मेरी जब कभी आंख खुले हुजूर जाग रहे, जब कभी आंख खुले हुजूर जाग रहे, लेटे हुए मुसल्ले पे हैं तो चलो नमाज पढ़ रहे हैं, मुसल्ले पे भी नहीं है, पास लेटे हुए, लेकिन कभी कभी आए आए इस किस्म की आपकी आवाज निकल रही है। अम्मा आयशा कहती हैं, मैं परेशान थी कि हुजूर हाय हाय क्यों कर रहे हैं, आपको कोई दर्द है, कोई परेशानी है? कहती हैं, मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम ने इसी हालत में अपनी एक टांग को चारपाई से नीचे उतार दिया
اور اپنے پیٹ کو چارپائی سے چپکا دیا، اس سے میں سمجھی کہ فاقہ حضور کو سونے نہیں دے رہا، بھوک سے نیند نہیں آ رہی۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے روٹی کیوں نہیں مانگتے؟ آپ دنیا نہ مانگیں، پیسہ نہ مانگیں، اتنی تو روزی مانگے نا کہ جس سے آپ رات کو سو تو سکیں، آپ کو نیند تو آ جایا کرے، اتنی روٹی تو اللہ سے مانگیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں اللہ سے کبھی نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے پیغمبروں پر اس سے بڑی آزمائشیں آئیں، ایسے نہ کہ میں صبر نہ کروں وہ آگے نکل جائے میں پیچھے رہ جاؤں۔ یہ ہے آخرت کا شوق۔ ساری رات فاقے سے نیند نہیں آ رہی لیکن اللہ سے روٹی نہیں مانگ رہے کہ اگر روٹی مانگ لی اور صبر نہ کیا، برداشت نہ کیا اور روٹی مانگ لی، ایسے نہ ہو کہ باقی پیغمبروں جنہوں نے صبر کیا وہ آگے نکل جائیں میں پیچھے رہ جاؤں۔ حالانکہ یہ تو بات طے تھی کہ حضور اگر بادشاہ بھی ہوتے تب بھی سارے نبیوں کے سردار ہوتے۔ کیوں جی ہوتے کہ نہ ہوتے؟ اگر ہمارے نبی فقر کی زندگی نہ گزارتے، غربت کی زندگی نہ گزارتے اور فقیری تنگ دستی کی زندگی نہ گزارتے، آپ ان تکلیفوں اور اذیتوں میں زندگی نہ بھی گزارتے تو کیا آپ کا درجہ گھٹ جاتا؟ آپ کا درجہ گھٹنا نہیں تھا۔ آپ ازل سے پیغمبروں کے سردار ہیں، ازل سے نبیوں کے امام ہیں، ازل سے سب سے بڑے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر۔ لیکن ہمارے نبی کو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے کہ ایک مسلمان کی فکر کیا ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ گھر ایسا ہو، بلڈنگ ایسی ہو، گاڑی ایسی ہو، نوکری ایسی ہو، لڑکی ایسی ہو، لڑکا ایسا ہو۔ ایک مسلمان کی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جنت بڑھیا سے بڑھیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے نا ان کے دو درجات ہوں گے، دو قسم کے، دو کیٹیگریاں ہوں گی۔ ٹوٹل انسانوں کی تین کیٹیگریاں ہوں گی۔ ایک وہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں پیش ہونے والے تین جماعتوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک ہوں گے درمیانے درجے کے مسلمان، کبھی گناہ کبھی نیکی، کبھی گناہ کبھی نیکی، پھر توبہ پھر نیکی، پھر توبہ پھر نیکی۔ ایک وہ ہوں گے۔ ایک ہوں گے بالکل ہی جہنمی، کفر پہ مرے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو جنت کے لیے بے چین رہتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے، انہیں چین نہیں آتا تھا، وہ توڑ کے چلے جاتے تھے، رات کو لیٹتے تھے، بے چین ہو کے اڑ جاتے تھے، ساری دنیا سوتی تھی، یہ مصلے پہ کھڑے ہو کے روتے رہتے تھے، ساری دنیا مزے کرتی تھی، یہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھتے تھے، زبان کو باندھے رکھتے تھے، اپنے کانوں پہ ڈانٹ لگائے رکھتے تھے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ تھے والسابقون السابقون، یہ تھے آگے بڑھنے والے، اور یہ آگے بڑھ جائیں گے۔ اولئک المقربون، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے قرب پہ جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے پڑوسی ہوں گے، مقربون، یہ اللہ کے پڑوسی ہوں گے جن جنت الفردوس میں جائیں گے۔ جنت الفردوس اور عرش بالکل ملے ہوئے۔ تو
نبی کی زندگی سے امت کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ مسلمان دنیا کے لیے ٹینشن نہ لے، دنیا کے لیے پریشان نہ ہو، پریشان ہو تو آخرت کے لیے ہو۔ دنیا تو گزر جاتی ہے، دنیا تو گزر جاتی ہے، دنیا میں کتنے دکھی لوگ آئے، دکھوں میں زندگی گزار کے مر گئے نا، ان کے دکھ باقی تو نہیں رہے، اور دنیا میں خوشیاں پانے والے لوگ بھی آئے، بڑی مستیاں، بڑی عیاشیاں، بڑی خوشیاں، وہ بھی مر گئے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کی رنگینیوں سے دھوکے میں پڑ گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، دنیا ہی کو مقصد بنا لیا، دنیا کو نصب العین بنا لیا۔ اس لیے یونیورسٹیوں میں جگہ نہیں ہے، کالجز میں جگہ نہیں ہے، اسکولوں میں جگہ نہیں ہے، گلی گلی اسکول بنے ہوئے ہیں اور ان کے داخلے کے فارم ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ بیچارے مدرسے جہاں سے آخرت بنتی ہے، جہاں آخرت سنورتی ہے، جہاں قبر سنورتی ہے، جہاں قیامت کی عزت ملتی ہے، یہاں پڑھنے والے وہ کوئی اکا دکا ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں ان کو بھی پتہ نہیں رشتہ داروں سے کتنے تانے سننے پڑتے ہیں، کتنی گالیاں سننی پڑتی ہیں، کتنی بدنامی اور کتنی رسوائی اٹھانا پڑتی ہے۔ ان بچوں کے ماں باپ کو لوگ کہتے ہیں برباد کر دیا بچے کو، مولوی بنا دیا، چندے پہ پلے گا، کیسے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا۔ جو لوگ اپنی بچیوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں ان کی ماؤں کو، ان کے باپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں اور ان کو تان و تشنی کرتے ہیں۔ لڑکی کو تم نے عالمہ بنا دیا، بتاؤ یہ کیا کرے گی، یہ گھر کیسے چلائے گی، مہنگائی کا دور ہے، اس کو تم ٹیچر بناتے تو کوئی 50,000 تنخواہ لاتی تو مل جل کے گھر چلاتے، کتنا خوشحال گھرانہ بن جاتا۔ پتہ نہیں کیا کیا تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن میری ماؤں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تانے بس یہیں تک ہیں، یہ تانے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ذرا غبار کو چھٹنے تو دو، ذرا زندگی کا حجاب ہٹنے تو دو، پتہ چل جائے گا کہ کون گدھے پہ سوار تھا، کون گھوڑے پہ سوار تھا۔ جنہوں نے بچیوں کو ڈاکٹر بنایا اور ان کی دوپٹے کو اتارا اور ان کے برقعے کو اتارا اور ان کو لڑکوں کے ساتھ مکس گیدرنگ میں رکھا اور لڑکوں کے ساتھ پڑھایا اور اسی طرح ان کے دین کو داؤ پہ لگایا، انہوں نے کیا کمایا؟ اور جنہوں نے اپنی بچیوں کو برقع پہنایا، اما عائشہ کے طرز پہ چلایا، اما فاطمہ والی زندگی پہ لگایا، انہوں نے کیا کمایا، انہوں نے کیا گنوایا؟ یہ تو مرتے ہی پتہ چل جائے گا جس دن حافظ قرآن کے اور حافظہ کی ماں کو اور اس کے باپ کو بلایا جائے گا اور ان کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اور یہ 2-4 آدمی کے سامنے نہیں ہوگا، یہ کہیں تنہائی میں نہیں ہوگا، یہ اس محفل میں ہوگا جہاں محمد مصطفیٰ بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین بھی ہوں گے، ساری دنیا ہوگی، وہاں پر انگلیاں کاٹیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کے دین کو داؤ پہ لگایا، دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے، دنیا کے چند پیسوں کے لیے، جنہوں نے اپنے بچوں کے دین کو داؤ پہ لگایا، اس دن یہ افسوس کریں گے کہ ہائے کتنا گھاٹے کا
سودا ہوا، لیکن اس دن کا افسوس کچھ کام نہ آئے گا۔ اس لیے اگر یہ مدرسوں میں پڑھنے والوں کے ماں باپ، مدرسے میں پڑھنے والیوں کے ماں باپ کو تانے ملے تو سہ لیا کریں۔ حضرت بلال کو بھی تو بڑے تانے ملے تھے، حضرت خباب کو بھی تو بڑے تانے ملے تھے، حضرت سمیہ کو بھی تو بڑے تانے ملے تھے۔ یہ سب تانے سہتے سہتے اپنی آخرت کو سدھار گئے، اپنی دنیا کو بھی بنا گئے، ہمیشہ کی عزت کما گئے۔ اس لیے یہ دین اور دنیا، یہ دنیا اور آخرت، اس کا ایک زبردست امتحان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے کہ کون دنیا کو سینے سے لگاتا ہے، کون آخرت کو سینے سے لگاتا ہے۔ اس لیے یہ سارے آئے ہوئے ہمارے بھائی اور بزرگ اور ہماری پردے میں بیٹھی ہوئی ساری بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کی نیت کریں کہ کبھی بھی ہم دین کا سودا نہیں کریں گے۔ دین کا سودا، سب بتائیے، دین کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم نے کر لیا ہے، ہم نے کر لیا ہے، ہماری نوجوان نسل نے سودا کر لیا ہے، ہماری بچیوں نے سودا کر لیا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے سودا کر لیا ہے، ہمارے بوڑھوں نے سودا کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے 70 سال کے بوڑھے بھی داڑیاں منڈاتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ سرکار کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ میرے رب نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ میں کوئی فالٹ رکھا ہی نہیں۔ اللہ بے عیب ہے نا، اللہ بے عیب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب بنایا ہے۔ اللہ بے نظیر ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے نظیر بنایا۔ اللہ بے مثال ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے مثال بنایا۔ اللہ بے مثل ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے مثل بنایا۔ ساری دنیا کے سارے پیغمبر اور اولیاء اور قطب اور غوث مل کر ہمارے نبی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا اونچا بنایا، اتنا اونچا بنایا، اتنا اونچا بنایا، اتنا اونچا بنایا، اتنا اونچا بنایا۔ آپ اس سے اس کا اندازہ لگائیں کہ خود بنانے والے نے جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں ہوں اس کی شان کے کیا کہنے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ میرے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو کہے گا اللہ بس میں راضی ہوں۔ یہ انعام اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کسی نبی کو یہ انعام نہیں ملا کہ اللہ نے کہا ہو میں تجھے راضی کروں گا۔ یہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں کہا، کسی نبی کو نہیں کہا۔ ہر نبی نے کہا اپنا سب کچھ لگا کر، اپنا سب کچھ لٹا کر، اپنے جذبات پہ چھریاں پھیر کے سارے نبیوں نے کہا اللہ اب تو آپ راضی ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، کہہ رہے اب تو راضی ہیں نا، آگ میں گرنے پہ راضی ہیں نا۔ ابراہیم بھی خوش ہے، آپ راضی ہیں تو ہم آگ میں بھی راضی ہیں۔ اور بیوی بچے کو ریگستان میں چھوڑنے کو کہا گیا، چھوڑ آئے، یا اللہ اب تو آپ راضی ہیں نا۔ پھر کہا بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ، تو چھری بھی چلا دی، وہ تو اللہ نے بچایا، چھری بھی چلا دی۔ کہا اب تو اللہ میاں اب تو آپ راضی ہیں نا، اب تو راضی ہیں نا، میرے بچے، میری بیوی، میرا سب کچھ، میری جان آپ کے نام پہ قربان ہے، بس آپ راضی ہو جائیں۔ سارے نبی اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سارے نبی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ کتنے نبیوں کو سولی چڑھایا گیا، کتنے نبیوں کو آروں سے چیرا گیا، کتنے نبیوں کو شہید کر دیا گیا۔ سب نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے کہا اللہ اب تو آپ راضی ہیں نا۔ لیکن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی تجھے ضرور راضی کروں گا، تجھے ضرور راضی کروں گا، تجھے ضرور راضی کروں گا۔ ہمارے نبی کی ایک خواہش تھی، ہمارے نبی کی ایک چاہت تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے
جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف بن جائے، کعبہ بن جائے۔ ابھی ہمارے نبی کی چاہت تھی، اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ تھی، اللہ اسے آزاد کرے، یہودیوں کے ہاتھوں سے اللہ اسے آزاد کرے، اللہ اس کے پاسبانوں کی مدد کرے، اہل غزہ اور مجاہدین فلسطین کی اللہ مدد کرے، ان کی نصرت کرے، ان کی حفاظت کرے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمارے نبی نے بیت اللہ سے پہلے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ وہ والا ہو جائے جو میرے بابا ابراہیم نے بنایا۔ یہ بنایا حضرت سلیمان نے علیہ السلام نے، وہ بنایا حضرت ابراہیم نے۔ ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کیا اچھا ہو کہ مجھے یہ حکم ملے کہ اے میرے نبی آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اب یہ تو ایسی چیز ہے نا کہ جس کو منہ پہ لانا ہی بے سا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سے کیسے کہوں کہ اللہ آپ میرا قبلہ ہی بدل دیں؟ قبلہ بدلنے کی دعا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ بے ادبی سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، اپنے نبی کے دل میں اٹھنے والی خواہش کو جانتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک مسجد میں، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین۔ ایک جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی شان ہے، نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے دوران ہی اس خواہش نے اتنا زور پکڑا کہ آپ کو خیال آنے لگا میرے دل میں جو اتنا شدید جذبہ اٹھ رہا ہے تو میرا رب تو جانتا ہے نا، شاید کوئی حکم آ جائے، شاید تبدیلی قبلہ کا حکم آ جائے، شاید کوئی اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آ جائے۔ چنانچہ اس بے چینی، بے تابی، بے قراری میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اوپر دیکھ رہے ہیں جبرائیل آ رہے کہ نہیں آ رہے، اس لیے کہ دل میں جو ایک سمندر جذبات کا موزن ہے، اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم نہیں ہوئی، غور کیجئے گا اللہ کو اپنے نبی کا کتنا پاس ہے، اللہ کو اپنے نبی کا کتنا خیال ہے۔ کاش کہ آج کی امت مسلمہ اپنے نبی کا اتنا ہی خیال کر لیتی جتنا اس کا بنانے والا خیال کرتا ہے، جتنا اس کا بنانے والا اس کا پاس رکھتا ہے۔ کاش آج کی امت مسلمہ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس نبی کا اتنا ہی پاس کر لیتے جتنا اس کے بنانے والے نے اس کا پاس رکھا، جتنا اس کے بنانے والے نے اس کا خیال کیا، جتنا اس کے بنانے والے نے اس کی رعایت کی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز ہی سلام پھیرنے کا بھی انتظار نہیں کیا اللہ نے۔ آپ سن رہے اللہ پاک نے نماز کے مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ نبی بے تاب ہے، اللہ بھلا کیسے انتظار کرے؟ دوران نماز ہی اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار دی، اور جو آیتیں اتاری ہیں اس میں بھی ایسا عشق ہے کچھ نہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا رہا ہے کہ کب حکم آئے گا جس سے میری یہ خواہش پوری ہو۔ اے میرے نبی جب تیری خواہش نے زور پکڑ لیا ہے تو بس آج کے بعد تیرا قبلہ وہی ہے جو تجھے پسند ہے۔ اب یہ تو ہو گیا سارا قصہ اور مطلب۔ اب آپ الفاظ میں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار دوران نماز اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ کو انتظار ہے کہ میں آپ کا قبلہ بدل دوں۔ تو اب اللہ اب یہاں پر اگر یوں کہہ دیا جاتا تو مطلب ادا ہو جاتا فول وجهك شطر المسجد الحرام، بس ٹھیک ہے آج کے بعد آپ منہ اس طرف کر لیا کریں، یہ کہنا کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نماز میں بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں، آگے آپ مجھے دیکھیں۔ اللہ کہہ رہے فلنولینک، اب تیری خواہش میں نے ضرور پوری کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا غضب کا لہجہ ہے یہ لہجہ، اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کا پتہ دیتا ہے، پتہ چل رہا ہے اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔
قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں دیکھ رہا ہوں آپ اوپر بار بار دیکھ رہے ہیں، بس فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے نبی ضرور بضرور بضرور، 3 دفعہ قرآن میں 3 دفعہ ہے، ضرور بضرور بضرور تیرا قبلہ وہی بناؤں گا وہی بناؤں گا، اور یہ نہیں کہا ضرور بضرور بضرور تیرا قبلہ کعبہ بناؤں گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ساتھ ایک لفظ بھی لگا دیا ترضاها، ضرور بضرور بضرور تیرا قبلہ وہ بناؤں گا جو تجھے پسند ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ضرور بضرور بضرور تیرا قبلہ وہ بناؤں گا جو تجھے پسند ہے۔ تیری پسند کا ہمیں اتنا خیال ہے، کتنے زبردست الفاظ ہیں۔ یہ ترضاها نہ ہوتا تب بھی معنی ادا ہو جاتا، لیکن ترضاها لگا کے دنیا کو بتا دیا کہ محمد سے مجھے کتنا پیار ہے۔ کیوں بتایا؟ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے بتا رہے ہیں جب میں اس کا بنانے والا اس سے پیار کرتا ہوں تو تم بھی کچھ حیا کر لیا کرو، تم بھی اس کا کچھ خیال کر لیا کرو، اس کی سنت کو سینے سے لگایا کرو، اس کی سنت کا مذاق مت اڑایا کرو، اس کی سنت کو توڑا مت کرو، اس کی سنت کے خلاف مت چلا کرو۔ کیا ملے گا گاڑیاں منڈا کے، کیا ملے گا برقع اتار کے، کیا ملے گا بدبیانتی کر کے، کیا ملے گا چوریاں کر کے جھوٹ بول کے، کیا ملے گا ماں باپ کی بد دعائیں لے کر، کیا ملے گا ماں باپ کی نافرمانیاں کر کے، کیا ملے گا اوروں کی دل آزاریاں کر کے، اوروں کے حق کھا کے کیا ملے گا؟ اس کے طریقے پہ چلتے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے نبی دیے ہیں؟ اللہ دنیا عارضی ہے، اصل ہے آخرت، اس لیے ہم نیت کر لیں کبھی بھی دنیا کے عوض دین کا سودا نہیں کریں گے، دنیا کی وجہ سے دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے۔ کون کون مرتے دم تک 5 نمازیں پڑھیں گے؟ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے طریقے سے اپنے آپ کو مزین کر لیں۔ عورتیں جاتی ہیں نا بیوٹی پارلر سجنے کے لیے، کیوں سجتی ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اچھی لگے۔ جب آپ حضور کا روپ اپنائیں گے تو آپ اللہ کو اچھے لگیں گے۔ کس کو اچھے لگیں گے؟ ارے دنیا والے تو اتنے بے وفا ہیں اور اتنے درنگے ہیں کہ ابھی آپ کی تعریف کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی غیبتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ کو جو اچھا لگ گیا اس کے کیا کہنے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کپڑے شپڑے پہن کے، پگڑی پہن کے تیار ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے، اللہ لوگ دنیا والوں کے لیے سجتے ہیں، میں سج کے تیرے پاس آیا ہوں، تو بتا تجھے کیسا لگ رہا ہوں۔ یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی، میرے بندے تو لوگوں کے لیے اتنا بنتا سورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی بنا سورا ہے؟ ہمارے لوگوں کے ہاں اس کا خیال نہیں ہے۔ شادیوں میں جائیں گے ٹپ ٹاپ ہو کے جائیں گے، مسجد میں آئیں گے تو ٹوپی بھی مسجد والی پہنیں گے، پلاسٹک کی ٹوپی، اللہ کے سامنے پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے جائیں گے۔ اللہ کے لیے سجنے کا شوق ہی نہیں ہے کہ اللہ کو اچھے لگے۔ کم تتزین للناس، کتنا سجتے ہو تم لوگوں کے لیے، فہل تزینت لاجلی، کبھی میرے لیے بھی تو بنا سورا کر۔ اس لیے مسجد میں آیا کریں
टिप टॉप होके आया करें, खुशबू लगा के आया करें, सर पे पगड़ी सजा के आया करें, धुले धुलाए कपड़े पहन के आया करें। कहाँ जा रहे हैं? सब बताइए, कहाँ जा रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के पास जा रहे हैं। मस्जिद नहीं आ रहे हैं, अल्लाह के पास जा रहे हैं। अल्लाह के पास जा रहे हैं। जो मस्जिद में आ रहा है वो अल्लाह की ज़ियारत के लिए आ रहा है, वो कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं आ रहा है, वो अल्लाह की ज़ियारत के लिए आ रहा है। जो मस्जिद में आ रहा है वो बस सब बताएं किस लिए आ रहा है। और जो औरत वुजू करके मुसल्ले पर जा रही है वो किस लिए जा रही है? अल्लाह से मिलने जा रही है। अल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, हमारे नबी का इरशाद है, मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला अल्लाह से मुलाकात करता है। खुसूसी मुनाजात कहते हैं खुसूसी मुलाकात को। एक हमारी आपस में अभी मुलाकात हो रही है, एक एक कमरे में एक की आपस में मुलाकात हो, इसको खुसूसी मुलाकात कहते हैं। हमारे नबी का इरशाद है, अल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, जब अल्लाहु अकबर कहकर नमाजी खड़ा हो जाता है उसकी अल्लाह पाक से खुसूसी मुलाकात शुरू हो जाती है। किससे मुलाकात शुरू हो जाती है? इसलिए हमारे नबी को जब कभी कोई परेशानी आती थी तो आप क्या करते थे? वुजू और नमाज, अल्लाह पाक से खुसूसी मुलाकात करते थे। एक बाप है, उसके कई सारे दोस्त आए हुए हैं बैठक में, वो उनके साथ बैठा हुआ है। अचानक उसका बेटा भागा भागा आया और आके उसके कान में कोई खास बात कहने लगा। अबू, अम्मी गिर गई हैं। अब ये बात सबके सामने नहीं कहेगा, चुपके से कह रहा है, अबू अम्मी गिर गई हैं। अब ये इनसे पूछेगा नहीं, ये लगाएगा दौड़ सीधा घर। इसको कहते हैं मुनाजात। हमारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह की तो तवज्जो हर तरफ है ना, अल्लाह की तवज्जो तो हर तरफ है। जब अल्लाह अकबर कहकर कोई नमाज में खड़ा हो जाता है तो वो अल्लाह से सरगोशी करता है, खुसूसी मुलाकात करता है, अल्लाह को अपने दुख सुनाता है। कितना बड़ा अमल है नमाज। हमने नमाज को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए 95% 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे। हमारी औरतें नमाज नहीं पढ़ती। हमारी औरतों के पास जो मसला आए सीधा खाविंद को, और जो मसला आए अपने घर के बड़े को, जो मसला आए बच्चे को, और गैर को सुनाने का माहौल बना हुआ है। अल्लाह पाक को अपने मसाइल सुनाने का माहौल नहीं है। हमारे नबी ने हमें सिखाया है, किसी को मत सुनाओ, अल्लाह को सुनाओ। किसको सुनाओ? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी को सुनाएंगे सारे दिल के दुख में, और किसी को नहीं सुनाएंगे। ये इय्याका नस्तईन का मतलब तो ये है, हर रकात में पढ़ते हैं फिर भी ढंढोरे पीटते फिरते हैं। ये औरतें जहां बैठती हैं अपने सारे अंदर के दुख दर्द हर एक को सुनाती फिरती हैं, इसलिए दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह कह रहे औरों को सुना तो रहा है, और उनको सुना तो रही है। इसलिए हमें अपने सारे दिल के दुख दर्द परेशानियां सब बताइए। किसको सुनाने? सब बताएं, जोर से सुनाए ना। अल्लाह का नाम मोहब्बत से लेना। किसको सुनाएंगे? अल्लाह को सुनाएंगे। हमारे नबी से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह अक़रीबुन रब्बुना फनुनाजीही, अक़रीबुन रब्बुना फनुनाजीही अम बईदुन फनुनादीही। या रसूलल्लाह, अल्लाह कहाँ है? दूर है करीब है? इसलिए कि दूर वाले को पुकारने का तरीका और है और करीब वाले को पुकारने का तरीका और है। इनसे बात करनी होगी तो आहिस्ता से, और जो सहन में बाहर खड़ा हुआ है उससे बात करनी होगी तो अंदाज और होगा। अभी हमारे नबी ने जवाब नहीं दिया, हमारे नबी ने जवाब नहीं दिया, जिब्रील आ गए। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे नबी, मेरे बंदे तुझसे पूछ रहे हैं, इनको बताओ तुम्हारा रब बहुत करीब है, तुम्हारा रब बहुत करीब है। अल्लाह सबकी सुनता है। सुनने के लिए अल्लाह पाक के यहाँ, सुने जाने के लिए अल्लाह पाक के यहाँ, सुनवाई के लिए बुजुर्ग होना जरूरी नहीं है, बंदा होना जरूरी है। बस बंदी हो, और बंदे हम सारे ही हैं।
تو جب بھی مسئلہ آئے اللہ کو سنائیں گے، اللہ سے کہیں گے. یہ ہماری عورتیں اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں، اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں. جب کبھی بھی کوئی بچہ مسئلہ لے کر آئے اسے کو بیٹا وضو کر، چل مصلی پہ مانگ اللہ سے، اللہ کرے گا سارے کام. تیری ماں تو اس کی بندی ہے، تیری ماں تو ایک فقیر نہیں ہے، تیری ماں تو ایک بھکارن ہے، تیری ماں تو خود ہی کمزور اور دکھی اور دکھوں سے ماری ہوئی ہے، تیری ماں تو خود محتاج ہے، تیرا کیا کام کر سکتی ہے. مانگ اس سے جو دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، مانگ اس سے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، مانگ اس سے جس کے خزانے بھرے پڑے، جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے. یہ ہماری ماؤں کو ذہن بنانا چاہیے اپنے بچوں کا. اور مائیں بچپن میں ذہن بناتی نہیں ہیں، بس پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں. اللہ سے لینا سیکھا ہی نہیں، اللہ سے مانگنا سیکھا ہی نہیں، اللہ سے دل لگایا ہی نہیں، لہذا اب تو پھر دنیا کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. اس لیے یہ ہمارے گھروں میں ماحول ہونا چاہیے، پریشانی آئے سب مرد عورتیں بچے آؤ اللہ سے مانگیں، آؤ اللہ سے مانگیں. جب کسی گھر میں کوئی پریشانی، آپ تھوڑا سا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیں. ایک گھر میں ایک پریشانی آ گئی ہے، مثلا مکان کرائے کا ہے، مالک مکان نے کہا ہے 3 دن میں مکان خالی کرو. ہے نا ٹینشن کی بات کہ بھئی ٹینشن کی بات ہے نا بھئی، کھانا تو کرو نا یار، سو تو نہیں گئے. سن رہے نا، مالک مکان نے کہا 3 دن میں گھر خالی کرو. بھائی آپ پہلے تو بتاتے، بس میں نہیں جانتا، گھر خالی کرو. اب سارے گھر کی پریشانی ہے، اب ماں باپ بچے سب جمع ہوئے، سب نے بچھائے مصلے، سب نے کیا وضو اور سب نے مانگا اللہ سے، اللہ کب تک یوں در بدر دھکے کھائیں گے، مہربانی کر، کہاں جائیں گے، سڑک پہ جا کے بیٹھیں کیا؟ یہ پردہ دار بیوی اور یہ معصوم بچے کہاں لے کے جاؤں؟ میرے رب آسانی کر، آسانی کر. جب اس طرح یہ خاوند، یہ بیوی، یہ بچے اللہ کے سامنے اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ترس نہیں آئے گا؟ آپ اگر اس منظر کو دیکھیں آپ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ارحم الراحمین کو ترس نہیں آئے گا؟ جو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اس کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن بات یہ کہ ہم اللہ پاک کے رحم والا ماحول بناتے ہی نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، پریشانی آئے تو بھی ٹی وی چل رہا ہے، خبریں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے، تصویریں گھر میں لگی ہوئی ہیں، اذان ہو گئی ہے، ماں کچن میں بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، لڑکی لڑکیوں کے ساتھ گپے لگا رہی ہے اور کوئی فکر ہی نہیں نماز کی. اور پھر اس پریشانی کے دور کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، اجی آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دھاگا پڑھ کے دے دیں، کوئی پانی دم کر کے دے دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بس اگلے کا دل موم ہو جائے، اگلا ہمارا غلام ہو جائے. تو بتائیے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ ہم اپنے مسائل میں اللہ پاک کے رحم کو متوجہ کرنے والا ماحول نہیں بناتے اور اپنے بچوں سے سبق نہیں سیکھتے کہ ہمارے بچے ہم سے، اپنی ماؤں سے کیسی شکل بنا کے مطالبے پورے کراتے ہیں. اللہ اکبر. میرا نواسا ہے تو ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا اندر، تو یہ باہر کھڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا. تب یہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو میں باہر آیا، مجھے غصہ آ رہا تھا، کیوں رو رہا ہے بھائی، یہ کیوں چیخ رہا ہے اتنا؟ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا امی سے کہہ رہا ہوں برفی دو، برفی نہیں دے رہی. تو اس کی امی سے میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، آپ خام خواہ بچے کو برفی کیوں نہیں دے رہی اس کو؟ کہا ابھی تو دی تھی، ویسے ہی ڈرامہ کر رہا ہے. میں نے کہا ڈرامہ کر رہا ہے لیکن اس کا چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، آپ اس کو ایک اور دیتے. کسی کا حصہ رہ جائے اس کے لیے اور لے آئیں گے، اس کو دے دیں، اس کا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا. بچے ماحول بناتے ہیں بڑے کو اپنے اوپر مہربان کرنے کا. یہ مائیں ان سے کیوں نہیں سبق سیکھتی؟
یہ اللہ کے رحم کو اپنی طرف کیوں نہیں متوجہ کرتی؟ یہ سبق بچوں سے سیکھنے کا ہے، بڑے کو منانے کا، بڑے کو اپنے اوپر، بڑے کے رحم کو اپنے پر متوجہ کرنے کا یہ طریقہ تو بڑوں کو بچوں سے سیکھنا پڑے گا، بڑوں کو بچوں سے سیکھنا پڑے گا۔ باقی سب بڑے بچوں کو سکھائیں لیکن یہ چیز بچوں سے سیکھنی پڑے گی۔ یہ اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ کریں، اپنے نبی کی ہر سنت کو اپنے نبی کی نشانی سمجھ کر سینے سے لگائیں۔ کسی کے پاس اللہ کے نبی کا منہ مبارک ہو، بال مبارک ہو، کوئی اس سے مانگے تو دے دے گا؟ بتائیے، کوئی دے سکتا ہے کوئی ایسا مسلمان جس کے پاس منہ مبارک ہو، کسی نے کہا مجھے دے دو، کہا ٹھیک ہے لے جاؤ؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ جیسے حضور کے منہ مبارک کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو ایک تبرک سمجھ کر اور دنیا اور آخرت کی شرافت اور بزرگی سمجھ کے اپنے آپ کے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے نبی کی ہر سنت کو اپنے نبی کا تبرک سمجھ کر سینے سے لگائیں۔ عورتیں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھیں اور عورتیں وہ برقع پہنیں جس برقعے سے مردوں کا دل عورت کی طرف مائل نہ ہو، وہ لباس پہنے جس لباس سے ان کا جسم جھلکے نہیں، وہ لباس پہنے جس سے ان کے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ دیندار ہماری محرم عورتوں کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے لباس پہنے ہوئے مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، مدرسے میں پڑھا رہی ہیں، لیکن لباس ایسے پہنے ہوئے کہ ان کے بازوؤں کے سائز نظر آ رہے ہیں، ان کی کمر کا سائز نظر آ رہا ہے، ان کی چھاتیاں الگ، ان کا پیٹ الگ نظر آ رہا ہے۔ یہ بے پردگی ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے پردگی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ یہ اللہ پاک کو ایک منٹ کے لیے کسی مومن عورت سے گنوانا نہیں ہے۔ یہ سب میرے نبی کی سنتیں، ایسا لباس جسم نہ جھلکے، اتنا کھلا بناوٹ ظاہر نہ ہو، ایسا برقع جو اتنا سیدھا سادہ ہو کہ مردوں کے بیچ سے بھی گزرے تو کسی کا نظر اٹھانے کو دل نہ کرے۔ یہ وہ برقع ہے جو پردہ ہے، جو حیا کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے برقعے آج کی لڑکیوں نے، آج کی عورتوں نے پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ برقعے کیوں کہلائے جاتے ہیں، جن کو دیکھ کے مردوں کا مزید تکنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سب میرے نبی کی سنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے کہ گھروں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، شکلیں اچھی نہیں لگتی، ایک دوسرے سے نفرت، بغض۔ اس کا ایک علاج آپ کی خدمت میں ہے، وہ یہ کہ سارا گھر کھانا کٹھے مل کے کھائے۔ کھانا کیسے کھائیں گے؟ سب بتائیے۔ کٹھے بیٹھ کے، بیوی، خاوند، بچے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ کسی کو جلدی بھوک لگ گئی ہے، اس کو ایک کیلا دے دیں، فی الحال گزارا کرو، کھانا کٹھے کھائیں گے۔ کھانا کٹھے، اس سے پہلے نہیں۔ آپ کے ابو آئیں گے پھر کھانا ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ جب آپ شادیوں میں جاتے ہیں تو اگر کوئی کہے کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے یار کھانا کھلاؤ، کہ بھائی ابھی تو لوگ ہی نہیں آئے، کیسے کھانا شروع کریں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں بھی صبر کر لیتے تو اپنے گھر میں بھی صبر کر لیا کریں۔ کھانا سب کٹھے کھائیں اور پھر کھانے پہ سیریس ماحول مت بنائیں، ہنسی مذاق کا، چھیڑ چھاڑ کا، خوشی کا ماحول بنائیں۔ بچوں سے ہنسی مذاق کریں، بیگم سے ہنسی مذاق کریں، حال احوال لیں۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے، یہ دسترخوان پہ کٹھا بیٹھنا، یہ آپ کا کھانا بھی ہے، یہ آپ کی گیدرنگ بھی ہے، یہ آپ کی محفل بھی ہے، اور یہ آپ کا وہ جو تبلیغی مشورہ ہے نا وہ بھی یہی ہے۔ اور وہ جو کارگزاری لیتے ہیں نا تبلیغ والے جماعت سے جانے کے بعد، وہ بھی یہی ہے۔ اسی میں بیٹھ کے، ہاں بیٹا خبر سناؤ کیسا رہا آج؟ اسکول گئے تھے؟ پہنچ گئے تھے؟ نکلے تو بڑی تاخیر سے تھے، پہنچ تو گئے تھے نا؟ چلو ٹھیک ہے۔ بیگم کون آیا تھا آج؟
یہ ماحول کھانے پہ ہونا چاہیے، پیار محبت کا، چھیڑ چھاڑ کا، ہنسی مذاق کا۔ ایک بچے سے آپ کہہ رہے ہیں آج تیری والدہ کے چہرے پہ 12 بج رہے، خیر تو ہے؟ بچہ ہنسے گا نہیں ہنسے گا؟ ہنسے گا نا۔ اپنے دسترخوانوں پہ ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کا ماحول بنائیں، اس سے آپ کے گھر کی ساری نفرتیں بیزاریاں اللہ ختم کر دے گا، اور روزی میں بھی برکت آ جائے گی، اور عورتوں کو اعمال کا ٹائم بھی مل جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک گھر میں گھسا، امی آملیٹ چاہیے، اچھا بیٹا، وہ گئی بیچاری کچن بنا کے لے آئی، امی ہاف فرائی چاہیے، ایک اور آیا، اب وہ بیچاری پھر کچن میں، امی مجھے آج پراٹھا چاہیے، امی مجھے آج یہ چاہیے وہ چاہیے۔ ہر ایک کے مطالبے پورے کرتے کرتے بیچاری عورتوں نے اپنے بال ہی سفید کر دیے، نہ ذکر کا ٹائم ملا، نہ نماز کا ٹائم ملا، نہ تلاوت کا ٹائم ملا، نہ چپکے چپکے بیٹھ کے اللہ سے مناجات کا ٹائم ملا۔ سارا ٹائم ان بچوں بچیوں اور مردوں کے مطالبوں ہی کی نظر ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں کٹھے کھانا کھانے کا، اور دسترخوان پہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا، اور چھیڑ چھاڑ ہنسی مذاق کا اور خوش اخلاقی کا ماحول بنائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے بچے آپ کی ماننے لگ جائیں گے، آپ کے بچے آپ کی ماننے بھی لگ جائیں گے، آپ سے پیار بھی کرنے لگ جائیں گے، آپ کے خدمت گزار بھی بن جائیں گے، اور آپ کا بھی ان کے لیے دل صاف ہو جائے گا، اور بیوی بھی اچھی لگے گی، اور بیوی کو خاوند اچھا لگے گا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی گھسا کھانے کا آرڈر دے دیا، جیسے ہوٹل میں آرڈر دیتے ہیں، اور خود موبائل لے کے بیٹھ گئے، اگلے پچھلے سارے میسیجز پڑھنا اور سننا شروع کر دیے، فیس بک کی پوسٹیں دیکھنا شروع کر دی، واٹس ایپ کی پوسٹیں دینا شروع کر دی۔ بیوی کھانا رکھ کے چلی بھی گئی، پوسٹیں ختم نہیں ہوئی، اب سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، پوسٹیں بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ پھر آرڈر کر دیا، کھانا اٹھا لو، برتن اٹھا لو، وہ برتن اٹھا کے چلی گئی، ایسے جیسے کہ گھر کی نوکرانی، جیسے گھر کی ماسی ہوتی ہے۔ یوں ہی موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئے، نہ بیوی سے بات کی، نہ بچوں سے بات کی۔ بھائیو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، اس کی پوچھ ہوگی، اس کی تبر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو، اپنے سارے گھر کو جہنم سے بچانے کی محنت اور کوشش کرو۔ یہ تو تبھی ہوگا جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ اس لیے گھر میں داخل ہو کے موبائل کو دیکھنا چھوڑ دیں، تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے موبائل کو آف کون کر دیا کرے گا؟ مشکل مطالبہ ہے، چلے کا کہتا تو شاید آپ چلے جاتے، یہ مطالبہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہاں جی، اپنے گھروں میں موبائل کو کون بند رکھے گا؟ آدھے بھی ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، ایسا موبائل سے دل لگ گیا ہے۔ چلو بند نہ کرو تو کم از کم جب بیٹی، جب بیٹا، جب بہو، اور جب ماں، جب باپ، جب بیوی پاس ہو تو موبائل ہاتھ میں مت لیا کریں۔ یہ تو کر لو۔ کون تیار ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کرتے ہیں نا ہم موبائل استعمال، تبھی تو سب نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ پہلے تو میں سمجھتا شاید موبائل رکھتے ہی نہیں، یہاں کے لوگ بہت شریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ بھائی موبائل اتنا اہم نہیں ہے جتنی بیوی اہم ہے۔ موبائل آپ کے لیے کیا چھوڑ کے آیا بتائیے؟ موبائل آپ کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ موبائل کے لیے تو آپ نے پیسے دیے، کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ آپ کے بچوں کا آپ کے سوا کون ہے؟ آپ ٹائم نہیں دے رہے تو کون ہے آپ کے بچوں کا؟ آپ کے بچے آپ کے ہیں، آپ کے بچوں کا آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ کی بیوی کا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ تو پھر ان سے نبھائیں نا، اپنا رشتہ ان سے نبھائیں، ان سے وفا کریں۔ موبائل سے بے وفائی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں، بیوی بچوں سے بے وفائی ہو جائے تو گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موبائل سے زیادہ بیوی بچوں کا وفادار بنائے، ماں باپ کا وفادار بنائے، اور خدا اتنی ہمت دے کہ ہم موبائل کو طلاق ہی دے دیں۔ موبائل سے بے وفائی کرے یہ ادنا درجہ، موبائل کو طلاق دے دے یہ بڑا درجہ، تو کم از کم موبائل سے بے وفائی تو کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کتاب دیجیے۔
جی یہ ابھی انشاءاللہ یہ بخاری شریف ہے، قرآن کے بعد سب سے مقدس کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ مستند ترین کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو بڑی قبولیت دی، اور یہ سب ان کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ امام بخاری کا امیر المؤمنین فی الحدیث ہونا، محدثین کہتے ہیں جیسے حکومت میں ایک امیر المومنین ہوتا ہے، باقی سارے اس کے رعایا ہوتے ہیں، اسی طرح محدثین کے مجمع میں امام بخاری امیر المومنین ہیں، سارے محدثین کے امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قبولیت بخشی، اور وجہ اس کی صرف ماں کی دعا اور ماں کی تربیت۔ اب آج کی ماؤں کو امام بخاری بنانے کا شوق ہی نہیں ہے، آج کی ماؤں کو ڈاکٹر بنانے کا، انجینئر بنانے کا شوق ہے، اور بعض بے دین ماؤں کو اپنے بچوں کو ایکٹر اور ڈانسر اور سنگر بنانے کا شوق ہے۔ ایک نوجوان سے تعلق ہے، تو پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا شاہ رخ خان۔ کیا نام ہے؟ بخاری شریف سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ تو نام لیتے ہوئے بھی حیا آ رہی ہے، شاہ رخ خان۔ اب بتائیے شاہ رخ خان ماں باپ نہیں رکھا ہے نا؟ کس نے رکھا ہے؟ سب بتائیے، کس نے رکھا ہوگا؟ تو ماں باپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ایکٹر، انڈین ایکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ کسی نے اپنی بچے کا نام رکھا ہوا ہے عامر خان، کسی نے رکھا ہوا ہے سلمان خان، اس لیے کہ یہ مائیں اپنے بچوں کو ایکٹر بنانا چاہتی ہیں۔ اللہ کرے اس کا شوق لگ جائے ہماری ماؤں کو کہ میرا بیٹا امام غزالی ہو، میرا بیٹا امام بخاری ہو، میرا بیٹا امام ابو حنیفہ ہو، میرا بیٹا جنید بغدادی ہو، میرا بیٹا بھی پیران پیر غوث اعظم کی طرح اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ آج ماؤں کو اس کا شوق ہی نہیں ہے، اور بغیر طلب کے اللہ دیتے نہیں ہیں، بغیر طلب کے اللہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا شوق دے۔